ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یا رسول اللہ، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، یہ اسلام کا ایک عظیم تصور ہے کہ اور جگہوں پر انسان کی توہین کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے انسان بندر سے پیدا ہونے والے ایک عجوبے کا نام ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن انسان سب سے پہلے انسان کو جسے آدم کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ اور کیسے پیدا کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے حسین اور خوبصورت پیدا کیا۔ ملائکہ سے بھی خوبصورت مخلوق کا نام ہے انسان۔ یہ تبسم ریز کلیاں، یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں، یہ طغیانی پر اور شباب پر اپنی زندگی کے لمحات کو جو ہے وہ گزارنے والے سمندر، یہ سیب کی موتیاں، یہ شفق کا جمال، یہ افق کی سرخی، یہ سورج کی کرنیں، یہ چاند کی چاندنی، جتنی مخلوق اللہ کی ہے سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو اسے انسان کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ جنت میں کیا کمی تھی؟ جنت کہتے ہی اسے ہیں جہاں کوئی کمی نہ ہو۔ وہاں جنت کی حوریں ہیں، وہاں باغات ہیں، وہاں نہریں ہیں، وہاں ہر نعمت موجود ہے۔ لیکن حضرت آدم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے اللہ، میرے رب، یہاں پر سب کچھ ہے لیکن یہاں کوئی میرا ہمدم نہیں ہے، کوئی میرا ہمراز نہیں ہے، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، جو اوپر والی پسلی ہے، اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اسی لیے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دائیں طرف پسلیاں زیادہ ہیں اور بائیں طرف ایک پسلی کم ہے۔ اس لیے کم ہے کہ اس ایک پسلی سے اللہ نے حضرت آدم کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ اب یہاں ذرا غور فرمائیں آپ، اسی میں آپ کو عورت کا مقام اور مرتبہ بھی ملے گا، اور اسی میں آپ کو طلاق کا علاج بھی ملے گا کہ طلاق پر ہم کس طریقے سے بند باندھ سکتے ہیں۔ جب تک شوہر کی نظر میں بیوی کا مقام نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ کوئی بیوی اور شوہر سکون و اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں سماج میں ایک مقام متعین کرنا ہوگا کہ کس کا مقام کیا ہے، کس کا مرتبہ کیا ہے۔ بیوی پیر کی جوتی کا نام نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مرد ہوں، میں کما کر کے لاتا ہوں، میں طاقتور ہوں، میں قوت والا ہوں، اس لیے شوہر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ موچوں پر تاؤ ہوگا۔ شوہر کا مطلب یہ ہے بیوی کو مارا جائے گا۔ شوہر کا مطلب یہ ہوگا ہر وقت گالیوں سے نوازا جائے گا۔ اسلامی شوہر کیا ہے؟ قرآن نے شوہر کا تصور کیا دیا ہے اور بیوی کا مقام کیا دیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں بیوی تو پیر کی جوتی کا نام ہے، جب چاہے اتار کر پھینک دیں۔ بیوی پیر کی جوتی کا نام ہے تو تیری ماں بھی تیرے پیر کی جوتی ہے، اس لیے کہ ماں بھی تو عورت ہی ہوا کرتی ہے، بہن بھی تو عورت ہی ہوا کرتی ہے۔ اگر عورت پیر کی جوتی کا نام ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نادان، جس بیوی کو، جس عورت کو تو پیر کی جوتی کہہ رہا ہے، وہی عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام میں عورت کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے رسول فرماتے ہیں جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ خوشی کرے، اللہ اس باپ کو جنتی قرار دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نیک بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کا تصور کیا عورتوں کے بارے میں؟ عورتوں پہ ظلم کرنے والوں، اگر تم سچے مسلمان ہو، اگر تم قرآن کی تعلیم پہ ایمان لائے ہو، تو بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کو جنتی بناتی ہے۔ دلہن بن کے شوہر کے یہاں جائے تو شوہر کو جنتی بناتی ہے، اور جب وہ ماں بن جاتی ہے اللہ جنت سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا جا رہا ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ یہ نعرہ بالکل لگنا چاہیے، لیکن یہ بھی ہم کہنا
करना चाहते हैं। लोग आज बेटी बचाओ का नारा लगा रहे हैं। मक्के से 1450 साल पहले हमारे नबी ने बेटी बचाओ का नारा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, सुन्नी दावत इस्लामी। जब लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे, उस वक्त मेरे नबी अपनी बेटी के लिए उठ करके खड़े होते थे और फरमाते थे, फिदा के उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। ये इस्लाम में बेटी का तस्वुर है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि जनाब आदम ने अर्ज किया, अल्लाह जन्नत में सब है लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं। तो अल्लाह ने आदम की बाईं पिछली से जनाब हव्वा को पैदा किया। इतनी खूबसूरत औरत अपने सामने देखी। यहां एक बात और अर्ज करूं, दुनिया की जो औरतें हैं वो जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत कर दी जाएगी जब वो जन्नत में होगी। जब वो जन्नत में होगी तो हूरों से हसीन होगी वो, इसलिए कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। हूरों से ज्यादा हुस्न एक जन्नती औरत का होगा, बशर्त ये है कि वो जन्नत में जाए। हजरत आदम ने एक औरत को अपने सामने देखा। मैं अपने नौजवानों से खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। एक औरत को अपने सामने देखा, जन्नत का माहौल, आदम जैसा मुत्तकी परहेजगार मर्द और हव्वा जैसी पारसा और महफूज औरत। वो औरत जिसको दुनिया का हर इंसान मां कहता है और वो मर्द जिसे दुनिया का हर इंसान बाप कहता है। हजरत आदम ने खूबसूरत औरत को देखा। इंसान की फितरत है कि वो हुस्न का दीवाना है, वो हुस्न की तरफ बढ़ता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब हव्वा की तरफ बढ़ने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, आदम रुको, इफ या आदम, आदम ठहरो, रुको। हजरत आदम ने अर्ज की, अल्लाह क्यों रुके? इरशाद हुआ, तू हव्वा से अभी बात नहीं कर सकता। अल्लाह क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये हव्वा तो बनी मेरे लिए है। इरशाद हुआ, आदम बनी तेरे लिए है लेकिन अभी इसके साथ तेरा निकाह नहीं हुआ। निकाह से पहले तू हव्वा से बात नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं कि आदम जैसा नेक बंदा, हव्वा जैसी नेक औरत, फरिश्तों का जमघटा, जन्नत का माहौल जिसके बारे में कुरान कहता है, इल्ला कीलन सलामन सलामा, वहां सलामती के सिवा कुछ और नहीं है, वहां शर नहीं है, खैर ही खैर है। आदम जैसा नेक, हव्वा जैसी नेक, जन्नत का माहौल, और वो आदम के लिए पैदा हुई। दूसरा कोई मर्द तो था नहीं जिसके लिए वो पैदा होती थी, आदम के लिए थी, आदम की पिछली से। लेकिन जब हजरत आदम ने बात करना चाहा तो जनाब आदम को अल्लाह ने रोक दिया। अब आप मुझे बताएं कि जब आदम जैसा मर्द नेक हो, हव्वा जैसी परहेजगार औरत हो, जन्नत का माहौल हो, अगर शादी से पहले वो दोनों बात करना चाहें तो अल्लाह उन्हें बात करने नहीं देता। जब अल्लाह आदम और हव्वा को शादी से पहले एक दूसरे से कांटेक्ट की, बातचीत की इजाजत नहीं देता, तो आज तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम अपनी मंगीतर को बाइक पर लेकर फिरो, तुम अपनी मंगीतर के साथ बाजू से बाजू लगा करके तस्वीरें निकलवाओ, तुम अपनी मंगीतर के साथ रात के 2-2, 3-3 बजे फोन पर गुफ्तगू करो। आपको ये ख्याल लगता है कि ये तालीमात दकियानुसी है? ये दकियानुसी तालीमात नहीं है, इसलिए कि ये इस्लाम का कानून है और इस्लाम का कानून हर दौर के लिए है, हर असर के लिए है, हर जमाने के लिए है। जब जब इस पे अमल होगा, इसकी हिकमतें, इसके के कानून अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह बेहतर जानता है कि इस दौर के तकाजे क्या हैं। तो जनाब आदम को अल्लाह ने रोका। हम लोग आज मंगीतर से जो बातचीत करते हैं देर तक के, होता यह है, हमारे बड़े बूढ़े मौजूद हैं, शादी से पहले जो मोहब्बत पैदा होती है वो शादी के बाद टूट जाती है, क्योंकि शादी के बाद एक कोई नई चीज बंदे को मिलती है, नया कैफ, नया सुरूर, जो है वो वस्ल की लज्जतें, हिज्र के लम्हात के इख्तितामात, गोया कि वो रात इंसान की जिंदगी की सबसे हसीन रात होती है। अब जब इंसान हर नई चीज लजीज होती है, पहले ही बात कर चुका है, पहले ही बाइक पे लेके घूम चुका है, पहले ही पार्कों में ले जा चुका है और वो सब कुछ हासिल कर चुका है जो एक बीवी से मिलता है, तो जब शादी के बाद उसको कुछ नया नहीं मिलेगा तो उसके और उसके दरमियान इख्तिलाफ पैदा होगा और यही चीजें कभी कभी जो है वो तलाक का जरिया बन जाती है। और एक लड़का सोचता है
کہ میں تو اس سے اتنی باتیں میں نے کی ہے، اور جب وہ میرے ساتھ ایسی ہے تو دوسروں کے ساتھ کیسی ہوگی۔ اور اسلام جو ہے بیوی کو ٹیشو کا درجہ نہیں دیتا۔ ہم نکاح کرتے ہیں، اسلام میں قانون یہ ہے، اگر کوئی اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ میں 1 سال تک کے لیے نکاح کرتا ہوں، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ میں 5 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ نکاح کے لیے اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب تک کہ یہ نہ ہو کہ میں زندگی بھر تک اسے رکھوں گا، اس وقت تک کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی نکاح کا مطلب یہ ہے زندگی بھر تک کسی کے ساتھ نبھانے کا معاملہ ہو، اور ساتھ نبھانا بھی کیسا؟ ایسے نہیں جیسے 2 فرینڈ اور گرل ساتھ نبھاتے ہیں کہ صبح کو ملے اور شام کو جدا ہو گئے، نہیں۔ کس طرح ساتھ نبھایا جائے گا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس انداز سے ساتھ نبھایا جائے گا کہ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ جتنے عیب شوہر اپنی بیوی میں دیکھے گا وہ سب چھپائے گا، کسی سے بیان نہیں کرے گا، اور بیوی جتنے عیب اپنے شوہر کے دیکھے گی وہ سب چھپائے گی، کسی سے بیان نہیں کرے گی۔ کتنی محبت ہوگی آپس میں۔ اللہ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا حوا کو، ہر معاملے میں اسلام نے رائٹ دائیں کو جو ہے وہ اہمیت دی، لیکن جب عورت کی پیدائش کی بات آئی تو اللہ نے بائیں پسلی سے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر